السلام علیکم ویورز، آج ہم ریڈ کرنے لگے ہیں ارتکاز ناول کی ایپیسوڈ 7 جو کہ اس ایپیسوڈک ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ایپیسوڈ۔ میران نشا سے مل کر جا چکا تھا مگر کمرے میں اس کی موجودگی کا بوجھ اب بھی محسوس ہو رہا تھا۔ نشا بستر پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی، اس کے ذہن میں بار بار میران کا وہ بدلا ہوا چہرہ، وہ بڑھے ہوئے بال اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے گھوم رہے تھے۔ وہ میران جو کبھی اپنے لباس کی ایک شکن برداشت نہیں کرتا تھا، وہ آج اتنا لاپرواہ کیسے ہو گیا؟ نشا نے سوچا۔ اسے میران کی وہ سگریٹ والی بات اب بھی چبھ رہی تھی۔ اسے لگا جیسے کینیڈا کی تنہائی اور فنکار کی باتوں نے میران کے اندر کے کسی زخم کو ادھیڑ کر رکھ دیا ہے۔ میران اپنے کمرے میں واپس آ چکا تھا۔ اس نے دروازہ اندر سے لاک کیا اور اندھیرے میں صوفے پر بیٹھ گیا، جہاں زیب ملک باہر ہال میں کسی سے فون پر اونچی آواز میں بات کر رہے تھے، مگر میران کو اب ان کی آواز سے فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس نے ایک اور سگریٹ نکالی اور اسے سلگا لیا۔ دھوئیں کے مرغولے کمرے میں پھیلنے لگے۔ وہ اب کسی سے نہیں لڑنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے باپ کو معاف نہیں کیا تھا، مگر وہ اب ان پر اپنا غصہ ضائع بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بس خاموش رہ کر انہیں چتانا چاہتا تھا کہ جہاں زیب ملک کا بیٹا اب ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ نشا اب کافی بہتر تھی۔ اس نے میران کو زبردستی گھر سے نکالا اور شہر سے دور ایک پرسکون جھیل کے کنارے لے آئی۔ شام کا وقت تھا مگر میران کا چہرہ اب بھی اسی وحشت اور لاپرواہی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ اس نے ایک بار پھر جیب سے سگریٹ نکالنے کی کوشش کی تو نشا کا صبر جواب دے گیا۔ بس کر دو میران، آخر کب تک خود کو اس اندھیرے میں رکھو گے؟ نشا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ تمہارا یہ حلیہ، یہ بڑھے ہوئے بال، یہ سگریٹ، یہ وہ میران نہیں ہے جسے میں جانتی تھی۔ بدل جاؤ میران، پلیز اپنی پرانی زندگی میں واپس آ جاؤ۔ میران نے ایک سرد مہر نظر نشا پر ڈالی اور تلخی سے ہنسا۔ پرانی زندگی؟ نشا، وہ میران مر چکا ہے۔ اب جو ہے بس یہی ہے۔ مجھے نہیں بدلنا اور نہ ہی میں بدل سکتا ہوں۔ تم بدل سکتے ہو، تم صرف اپنی انا کی وجہ سے خود کو سزا دے رہے ہو۔ نشا کی آواز بلند ہوئی۔ تمہیں کیا پتا کہ میں کس آگ سے گزر رہا ہوں؟ میران نے چلاتے ہوئے کہا۔ مجھے مت بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں اب کسی کی نہیں سنوں گا، نہ ڈیڈی کی اور نہ تمہاری۔ نشا کا ہاتھ بے اختیار اٹھا اور ایک زوردار تھپڑ میران کے گال پر گونجا۔ فضا میں اچانک خاموشی چھا گئی۔ میران کا سر ایک طرف جھک گیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور کرب کا ملا جلا تاثر تھا۔ نشا کے اپنے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آئی ایم سوری میران، آئی ایم سو سوری۔ میں تمہیں اس حال میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اسے اپنے اس قدم پر شدید پچھتاوا ہو رہا تھا۔ میران خاموش کھڑا رہا۔ اسے غصہ نہیں آیا بلکہ اس تھپڑ نے جیسے اس کے اندر کی وحشت کو ایک لمحے کے لیے ساکن کر دیا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ گال پر پھیرا۔ اسے احساس ہوا کہ نشا کی اس مار میں کتنی تڑپ اور کتنی محبت چھپی ہوئی تھی۔ وہ دھیرے سے نشا کے پاس جھکا اور اسے کندھے سے پکڑ کر کہا، نشا رو مت۔ اس کی آواز میں اب وہ وحشت نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی نرمی آ گئی تھی۔ شاید مجھے اس تھپڑ کی ضرورت تھی تاکہ میں جاگ سکوں۔ اس نے سگریٹ کی ڈبی نکالی اور جھیل کے پانی میں پھینک دی۔ میں کوشش کروں گا، میں دوبارہ وہی میران بننے کی کوشش کروں گا جس پر تمہیں فخر تھا۔ نشا نے آنسو پونچھتے ہوئے اسے دیکھا۔ میران کی آنکھوں میں اب وہ پرانی چمک تو نہیں تھی مگر ایک عزم ضرور نظر آ رہا تھا۔ دوسری طرف آسٹریلیا کے میدان میں سمیر نے تاریخ رقم کر دی تھی۔ اس نے اپنی پہلی انٹرنیشنل سنچری مکمل کر لی تھی۔ جب اس نے آخری رن لیا اور ہیلمٹ اتار کر گراؤنڈ میں سجدہ کیا تو پورا پاکستان خوشی سے جھوم اٹھا۔ کمنٹیٹر چلا رہا تھا، یاد رکھیے یہ نام سمیر، یہ پاکستان کرکٹ کا مستقبل ہے۔ سمیر نے اٹھ کر اپنے بلے کو چوما۔ اسے لگا جیسے اس کی برسوں کی محرومیاں اس ایک لمحے میں دھل گئی ہیں۔ اسے اب بھی نہیں پتا تھا کہ نشا اور میران کے درمیان کیا ہوا ہے، مگر اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے۔ میران نے اپنا آخری بیگ زپ کیا اور بیڈ پر رکھ دیا۔ کمرے میں وہی خاموشی تھی مگر اس بار اس میں وحشت نہیں بلکہ ایک عجیب سا خالی پن تھا۔ فون کی گھنٹی بجی۔ نشا کی کال تھی۔ ہاں بس میں نے بیگ پیک کر لیا ہے، آج شام کی فلائٹ ہے، میران نے اسپاٹ لیجے میں کہا۔ نشا نے دوسری طرف سے پھونکا اور فون بند کر لیا۔ میران نے فون جیب میں ڈالا اور بیگ اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا۔ تبھی صبیحہ کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر تھکن اور بیٹے کے جانے کا واضح دکھ تھا۔ میران، اپنا خیال رکھنا اور اپنی پڑھائی پر فوکس کرنا۔ ہم میں اب اتنی ہمت نہیں کہ بار بار تمہاری طرف سے نا امید ہوں، صبیحہ بیگم نے دھیمے لہجے میں کہا۔ میران ایک لمحے کو خاموش ہوا، پھر پلٹ کر اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ لوگ بس میرے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیں۔ کیوں؟ صبیحہ کا دل پگھل گیا۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ دوبارہ نا امید ہوں، اس لیے مجھ سے کوئی امید ہی مت رکھیں، میران نے تلخی سے کہا اور اپنا رخ موڑ لیا۔ اس کے الفاظ میں چھپا دکھ صبیحہ کے دل کو چیر گیا۔
दूसरी तरफ रज़ा हयात सोफे पर बैठे अपनी सोचों में गुम थे। उनके चेहरे पर पछतावे की लकीरें गहरी हो चुकी थीं। निशा की अम्मी उनके पास आकर बैठ गईं। हम सब ने मिलकर एक दूसरे को नज़रअंदाज किया है, रज़ा हयात ने थके हुए लहजे में कहा। हमने कभी अपनी औलाद पर गौर नहीं किया। हमसे ज़्यादा दूसरों को पता है कि निशा की लाइफ में क्या चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसने हमें कभी बताया ही नहीं, और उसकी वजह यह है कि हमने अपनी ही औलाद को इतना इग्नोर कर दिया कि उन्होंने हमें गैर समझ लिया। उन्होंने अपना कांपता हुआ हाथ अपनी कंपटी पर रख लिया। अब वो हमें अपने बारे में कुछ बताना ही नहीं चाहती, क्योंकि इसे नहीं बताना था, ये हमें खुद जानना चाहिए था। निशा की अम्मी ने उनका दुख महसूस करते हुए सर हिलाया। तुम सही कह रहे हो रज़ा, हमने कभी ये जानना ही नहीं चाहा। हम कितने गलत थे। हम हमेशा अपनी ज़ात और अपनी दुनिया में ही मसरूफ़ रहे। इन दोनों को आज एहसास हो रहा था कि दौलत और शोहरत की दौड़ में वो अपनी सबसे कीमती चीज़ यानी अपनी औलाद का एतमाद खो चुके हैं। मेहरान अपने फ्लैट के अंदर दाखिल हुआ और थकन से चूर होकर बेड पर ऊंधे मुँह ले गिर गया। कुछ देर वहीं खामोशी से लेटे रहने के बाद उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसे लगा जैसे कोई है जो उसके अंदर के शोर को सुन सकता है। वो फ़ौरन उठा और बाहर निकल गया, इस उम्मीद में कि शायद वही फ़नकार उसे दोबारा कहीं मिल जाए। और वाकई थोड़ी ही दूर उसने फ़नकार को फिर अपनी तरफ आते देखा। मेहरान के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट आ गई। तुम इतनी जल्दी कहाँ चले गए थे? फ़नकार ने करीब आते ही पूछा। मैं पाकिस्तान चला गया था, मेहरान ने मुख्तसर जवाब दिया। तुम पहले से फ्रेश लग रहे हो, फ़नकार ने हंसते हुए कहा। मैं फ़्रेश हो गया हूँ। निशा से मिलकर और इसकी बातें सुनकर मेहरान ने एक गहरा सांस लिया। मुझे लगा कि तुम अपने माँ बाप से मिलकर फ़्रेश हो गए होगे, फ़नकार थोड़ा मायूस होकर बोला। नहीं, मुझे अब इनसे मिलना अच्छा नहीं लगता। बस मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर भी अकेला रहूँ और जब पाकिस्तान जाऊँ वहाँ पर भी। यानी मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारना चाहता हूँ। मेहरान के लहजे में एक अजीब सी कतईयत थी। फ़नकार ने उसकी आंखों में झुक कर देखा जहाँ हसरत ने एक करवट ली थी। ओह, यानी तुम अपने लिए अपनी ज़िंदगी से नफ़रत करते हो? फ़नकार ने पूछा। हाँ, मेहरान ने बेबसी से कहा। आपको पता है कि मैं आपको कुछ बताऊँ तो मुझे लगता है मेरी बातें महफूज हैं। अगर राज बताऊँ तो मुझे यकीन होता है कि ये राज राज ही रहने वाला है। मेहरान की इस बात पर फ़नकार ने एक ज़ोरदार कहका लगाया। मेहरान को थोड़ा अजीब लगा कि उसने ऐसी क्या बात कह दी जो यूं हंस रहे हैं। फ़नकार ने अपनी हंसी रोकी और फ़लसफ़ियाना अंदाज में बोला, मेहरान, तुम समझते हो कि राज दफन रहने से सुकून मिलता है? इंसान का सबसे बड़ा राज इसकी वो आज़ादी है जिसे वो दूसरों की मर्ज़ी के नीचे दबा देता है। तुम ये जो कह रहे हो ना कि तुम अकेले रहना चाहते हो, ये आज़ादी नहीं है, ये भागना है। आज़ादी तब मिलती है जब तुम अपने अंदर की नफ़रत को राज बनाकर नहीं बल्कि इसे ख़त्म कर कर जीते हो। उसने मेहरान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, हसरत तब तक हसरत रहती है जब तक इंसान उसे मर्जी का नाम देकर खुद को धोखा देता है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले रहकर अपनी मर्जी चला सकोगे, मगर याद रखना, तन्हाई में इंसान सबसे ज़्यादा अपनी यादों का गुलाम होता है। इंडिया बमुकाबला पाकिस्तान का मैच खत्म हो चुका था। पाकिस्तान वो मैच हार गया था और स्मी ने 39 रन बनाए थे, मगर उसके दिल में मैच हारने का गम नहीं बल्कि अपने घर वालों से मिलने की तड़प थी। वादे के मुताबिक समीर पाकिस्तान पहुंचते ही सीधा अपने पुराने घर सियालकोट गया। दरवाज़ा ज़ोर से बजा। अंबर ने दरवाज़ा खोला और सामने देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। भाई आप? वो हैरान रह गई। जाहिदा बेगम भी भागती हुई बाहर आई। समीर, उन्होंने चीख कर कहा और भागते हुए अपने बेटे को गले से लगा लिया। समीर की हालत में काफ़ी फ़र्क आ गया था। उसने ब्रांडेड शर्ट, ब्रांडेड जूते पहने हुए थे और हाथ में महंगा ब्रांडेड फ़ोन था। अब वो पहले वाला मजबूर समीर नहीं लग रहा था। समीर ने सामने खड़े वजाहत साहब को देखा और उसने अपनी आंखों से सन ग्लासेस उतारे और उनकी तरफ कदम बढ़ाए। अब्बा देखिए, मेरे पास आज सब कुछ है। मैं क्रिकेटर भी बन गया हूँ और मेरे पास पैसा भी है। वजाहत साहब जैसे आज भी उससे नाराज़ थे। उन्होंने सर्द मोहरी से पूछा, क्यों आए हो फिर इस गरीब खाने में? वजाहत जायदा ने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर उन्होंने बात काट दी। बस तुम यहाँ क्या करने आए हो? समीर की हिम्मत टूट गई। वो वहीं अपने बाप के सामने घुटनों के बल बैठ गया। अब्बा, मैं सिर्फ क्रिकेटर नहीं बन गया। मुझे बाहर जाकर एहसास हुआ है कि मैं यहाँ से जाकर किसी गंदे से हॉस्टल में रहा, सुबह से शाम अकेडमी में पसीना बहाता रहा और रात को गुजारा करने के लिए एक होटल में काम करता रहा। मुझे बाहर जाकर अपनी गुर्बत का एहसास हुआ और इससे ज़्यादा आपकी सख्ती के पीछे छुपी मोहब्बत का एहसास हुआ। समीर अब हिचकियों से रो रहा था। उसका रोना देखकर वजाहत साहब की नाक की दीवार रेत की दीवार साबित हुई। वो धीरे धीरे नीचे बैठते चले गए और समीर को अपने सीने से लगा लिया। समीर ने भी अपने बाप को इतनी ज़ोर से पकड़ा जैसे वो दोबारा इन्हें खोना नहीं चाहता था। वजाहत साहब की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने समीर का चेहरा चूमा और कांपते हाथों से उसके बहते आंसू पूंछने की कोशिश की। मुझे माफ़ कर दो समीर, मैं कितना पत्थर दिल बाप था कि एक बार भी तुम्हें वापस बुलाने की कोशिश नहीं की।
तुम्हें बेसहारा छोड़ दिया, ये सोचे बगैर कि मेरा बेटा कहाँ दर बदर हो रहा होगा। मेहरान अपने कमरे में अकेला बैठा था, सर पर हाथ रखे जैसे कोई बोझ उसे कुचल रहा हो। उसकी आंखें सुर्ख थीं और जहन में ख्यालात का तूफान था। क्या होता है मुझे, क्यों सब इतना मुश्किल है? वो सरगोशियों में खुद से बात कर रहा था। हाँ, बस एक ही हल है। उसने कांपते हाथों से दराज खोली और वहाँ से एक छुरी निकाल ली। उसने छुरी को अपनी नब्ज पर रखा। उसका सांस तेज हो चुका था और आंसू गालों पर बह रहे थे। तभी अचानक कमरे में वही पुरअसरार फनकार नमूदार हुआ। ये क्या गा रहे हो? फनकार की गूंजती हुई आवाज़ ने सन्नाटे को चीर दिया। मेहरान गुस्से और दुख से कांपते हुए चिल्लाया, ये मेरी जिंदगी है, मैं इसे जैसे भी ख़त्म करूं। आपको इससे क्या? मुझे जाने दें। नहीं, ये तुम्हारी ज़िंदगी नहीं है, फनकार ने सुकून मगर सख्ती से कहा। इसलिए इसको ख़त्म करने का इख्तियार भी तुम्हारे पास नहीं है। क्यों ये मेरी ज़िंदगी नहीं है? मेहरान मज़ीद बिगड़ गया। उसका लेजा बागियाना था। हाँ, ये तुम्हारी ज़िंदगी नहीं है। ये ज़िंदगी अल्लाह का दिया हुआ एक इम्तिहान है। फनकार ने उसकी आंखों में झांका। क्या तुम इस इम्तिहान को अधूरा छोड़ दोगे? हरगिज़ नहीं, तुम्हें हक नहीं है इस चीज़ का। मेहरान का हाथ ढीला पड़ गया और छुरी फर्श पर जा गिरी। वो जैसे किसी जादू के ज़ेर असर फनकार के करीब आया। अब फनकार उसे एक बड़े भाई या बाप की तरह डांट रहा था। तुम्हारे इम्तिहानात चल रहे हैं और तुम्हारा पढ़ाई पर कोई ध्यान नहीं, ये सब क्या है? मेहरान को फनकार की इस डांट से बुरा नहीं लगा, क्योंकि इस तलखी के पीछे एक छुपा हुआ प्यार और अपनायत थी। उसे ऐसे लगा जैसे कोई है जो वाकई उसकी फिक्र करता है। उसने अपना सर झुका लिया। उसे अपनी कमज़ोरी पर शर्मिंदगी होने लगी। दूसरी तरफ सियालकोट में समीर अपनी कामयाबी का जश्न मना चुका था, मगर वो अब भी वही पुराना आजिज़ समीर था। जहद साहब अब उसे फ़ख्र से अपने दोस्तों से मिलवाते थे। देखो भाई, ये है मेरा बेटा, इसे साबित कर दिया कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। वजाहत साहब की आवाज़ में अब वो पुरानी सख्ती नहीं रही थी। समीर मुस्कुराकर अपने अब्बा को देखता, मगर उसके दिल में एक ही ख्याल था, काश मेहरान भी अपनी ज़िंदगी में सुकून पा ले। उसे नहीं पता था कि कनाडा में उसका दोस्त किस कर्ब से गुजर रहा है। मेहरान अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके सामने लैपटॉप की स्क्रीन पर पहले सेमेस्टर का रिजल्ट खुला हुआ था। सुर्ख रूप में लिखा फेल उसे जैसे चढ़ा रहा था। वो साकित था, जैसे उसके दिमाग की रगें फट रही हों। उसकी जहनी हालत पहले ही बोझल थी और अब इस रिजल्ट ने उसे मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया था। वो हज़ियानी कैफियत में खुद से सरपोशियाँ करने लगा। क्या होता है मुझे, क्यों कुछ समझ नहीं आता? उसका सांस तेज़ होने लगा। उसने गुस्से में मेज़ पर पड़ी किताबें और काफ़ी के मग नीचे गिरा दिए। सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। वो फर्श पर ढेर हो गया। अपने सर को दोनों हाथों में जकड़कर ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी वहशत थी। पाकिस्तान में जब जहांज़ेब मलिक को पता चला कि उनका बेटा पहले ही सेमेस्टर में फ़ेल हो गया, तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने फ़ौरन हिशाम को कनाडा भेजा कि वो जाकर मेहरान को समझाए। हिशाम जब कनाडा पहुंचा और मेहरान के फ्लैट का दरवाज़ा खोला, तो वहाँ की हालत देखकर दंग रह गया। कमरे में अंधेरा था, हर तरफ कचरा और बिखरे हुए कागजात थे, और मेहरान सोफे के पास ज़मीन पर बैठा दीवार को घूर रहा था। उसका हुलिया देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये वही खूबरू नौजवान है। मेहरान, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? हिशाम ने कमरे की लाइट जलाते हुए उसे सहारा देकर उठाने की कोशिश की। मेहरान ने हिशाम का हाथ झटक दिया। उसका चेहरा सपाट था, मगर आंखों में आग थी। हिशाम करीब आकर बैठा और उसे प्यार से समझाने लगा। मेहरान, देखो छोटे, ज़िंदगी में फ़ेल होना कोई बड़ी बात नहीं। तुम दोबारा मेहनत कर सकते हो। डैडी बहुत परेशान है। हिशाम मेहरान के पास बैठ गया और उसकी आंखों में आंखें डालकर हतमी लहजे में बोला, मेहरान, तुम मेरे साथ पाकिस्तान चलोगे। डैडी ने इसीलिए मुझे यहाँ भेजा है कि ताकि मैं तुम्हें वापस लेकर आऊँ, और अब मैं तुम्हारी कोई ज़िद नहीं सुनूंगा। हिशाम ये कहकर खामोश हो गया और कमरे में एक तवील बोझल खामोशी छा गई। मेहरान साकित बैठा रहा, जैसे अपने अंदर की जंग लड़ रहा हो। आखिरकार उसने खामोशी तोड़ते हुए कहा, नहीं, मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहता। मैं यहीं ठीक हूँ। मैं डैडी का सामना नहीं करना चाहता। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है, इसके ज़िम्मेदार सिर्फ डैडी हैं। इनसे अच्छा तो वो फ़नकार है। रवानी में मेहरान के मुँह से गलती से उस फ़नकार का जिक्र निकल गया। फ़नकार? ये फ़नकार कौन है? शाम को शदीद ताज्जुब हुआ। मेहरान बुरी तरह उलझ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बात को कैसे संभाले। अगर वो सच बता देता कि वो एक ऐसा शख्स है जो सिर्फ मेहरान को नजर आता है और अचानक गायब हो जाता है, जिसने कल मेहरान की जान बचाई जब वो अपनी कलाई काटने लगा था, और जो उसे प्यार से समझाता है कि अपना ध्यान पढ़ाई पर रखो, तो हिशाम को भी उसका यकीन ना करता। मेहरान ने हकलाकर बात बनाई, वो मेरा दोस्त है, फनकार है। हिशाम को अभी पूरी तरह यकीन नहीं आया था। वो हल्का सा हंस कर बोला, अच्छा, फिर ज़रा मुझे मिलवाओ अपने इस दोस्त फनकार से। मेहरान बिगड़ कर बोला, नहीं, वो आपसे नहीं मिलेगा। हिशाम ने उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, क्यों? मेहरान ने अपना माथा जोर से दबाया और बौखलाहट में झूठ बोला, वो चला गया है आज अपने घर। हाँ, उसकी कल फ्लाइट थी, अब वो चला गया है। शाम को मेहरान की बातें सुनकर बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि मेहरान जिस तरह कंफ्यूज होकर बोल रहा था, वो मशकूक था। हिशाम ने बात खत्म करते हुए कहा, खैर, तुम मेरे साथ पाकिस्तान चल रहे हो मेहरान? मेहरान ने अपनी आंखें साफ की और बेबसी से उठते हुए बोला, ठीक है।
میران تلخی سے ہنسا، ایک ایسی ہنسی جس نے شام کو اندر تک ہلا دیا۔ پریشان وہ میری وجہ سے نہیں، اپنی ناک کٹنے کی وجہ سے پریشان ہوں گے۔ شام بھائی، میری لائف خراب ہو گئی، میری مینٹل ہیلتھ کا جنازہ نکل چکا ہے اور کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ وہ شام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ اس کے لہجے میں اب وہ پرانی نرمی یا لحاظ نہیں رہا تھا۔ میں دوبارہ یہ سمسٹر پڑھوں گا، مگر اس لیے نہیں کہ مجھے اچھا بیٹا بننا ہے، بلکہ اس لیے کہ میرے پاس اب کھونے کو کچھ نہیں بچا۔ شام بھائی، میرا سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اب میں وہ نہیں رہا۔ پاکستان روانگی سے پہلے میران نے نشا کو کال کی۔ میران کی آواز میں ایک عجیب سی نکاہت تھی، جیسے وہ ہوش میں نہ ہو۔ میں پاکستان آ رہا ہوں، میران نے دھیمے سے کہا۔ نشا کی آنکھیں چمک اٹھیں، واقعی؟ وہ خوشی سے چہک اٹھی۔ نشا کا جذباتی رد عمل سن کر میران جیسے بے ہوشی کی حالت میں ہی کہکا مار کر ہنسنے لگا۔ یعنی تم میرا انتظار کر رہی تھی؟ نشا نے تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ ہاں۔ ٹھیک ہے، پھر کب آؤ گے؟ کل صبح کے وقت آ جاؤں گا، میران نے کہا اور کال کٹ کی۔ نشا کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی کھڑکی کی طرف گئی اور اسے کھول دیا۔ تیز ہوا اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی اور بال بار بار اس کی آنکھوں میں آ رہے تھے۔ تبھی آنیہ کمرے میں داخل ہوئی۔ بڑی بات ہے، آج تو تم بہت خوش لگ رہی ہو، آنیہ نے شرارت سے کہا۔ نشا نے چہرہ موڑا، اس کی مسکراہٹ تھم نہیں رہی تھی۔ ہاں، کل صبح میران آ رہا ہے۔ آنیہ اس کے قریب آ کر کھڑی ہوگی۔ اوہ، تو اس لیے آج نشا حیات اتنی خوش ہوئی ہیں؟ نشا نے دوبارہ شرما کر کھڑکی کی طرف چہرہ موڑ لیا۔ پاکستان میں صبح کے 4 بج رہے تھے جب میران کا جہاز لینڈ ہوا۔ گھر پہنچتے ہی جہاں زیب ملک اور صفیہ ملک لیونگ روم میں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی میران اندر داخل ہوا، جہاں زیب غصے سے اس کی طرف بڑھے اور اس سے پہلے کہ میران کچھ کہتا انہوں نے اس کے گال پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ میران بوکھلا کر رہ گیا۔ جہاں زیب چیخنے لگے، وہاں تمہیں اس لیے بھیجا تھا کہ فیل ہو جاؤ؟ کیا سمجھا تھا تم نے میران ملک؟ تمہاری اپنے باپ سے جان چھوٹ جائے گی؟ وہاں جا کر خود کو آزاد محسوس کر رہے تھے۔ میران کو احساس بھی نہیں ہوا کہ اس کی ناک سے خون بہنے لگا ہے۔ جہاں زیب اب اس کے سینے پر ہاتھ مار مار کر پوچھ رہے تھے، بولو میران، کیوں فیل ہوئے؟ شام نے آگے بڑھ کر جہاں زیب کا بازو پکڑ کر انہیں پیچھے کرنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے اسے جھٹک دیا۔ ڈیڈی، کیا ہو گیا آپ کو؟ کیوں تھپڑ مارا ہے آپ نے میران کو؟ اس کی حالت تو دیکھیں۔ شام کی آواز میں فکر تھی۔ حالت؟ اس وحشی کی حالت؟ جہاں زیب گرا کر بولے۔ کیا دیکھوں میں؟ وہاں جا کر اس نے آوارہ گردی کی، پڑھائی پر اس کا دھیان نہیں تھا۔ میران نے غضبناک انداز میں اپنے باپ کو دیکھا، اس کی آنکھیں سرخی مائل ہو گئی تھی۔ وہ خوفناک طریقے سے بولا، آپ نے میری زندگی برباد کی ہے، آپ نے ہمیشہ مجھے ذلیل کیا ہے، مجھے ہر طرح سے ہرانے کی کوشش کی ہے۔ آپ نے مجھے میری بہتری کے لیے نہیں پڑھایا، بلکہ آپ نے مجھے اپنے سرکل میں ایک ڈیکوریشن پیس بنانا چاہتے تھے۔ جہاں زیب کا غصہ مزید بھڑک اٹھا۔ انہوں نے ایک کے بعد ایک کئی تھپڑ میران کے منہ پر مارے۔ حشام بیچ میں آ گیا۔ بس کر دیں ڈیڈی، حشام نے انگلی اٹھا کر تیزی سے کہا۔ جہاں زیب بوکھلا گئے، جبکہ میران کسی زندہ لاش کی طرح وہیں کھڑا رہا۔ اس کی ناک سے خون مسلسل بہہ رہا تھا۔ جہاں زیب وہاں سے یہ کہتے ہوئے چلے گئے، تمہیں لگتا ہے کہ میں نے زندگی برباد کی ہے؟ تم نے زندگی اپنے ہاتھوں سے برباد کی ہے۔ میران سارا دن کمرے میں خود کو بند کر کے پڑا رہا۔ نشا بار بار کالز کر رہی تھی، مگر وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ پریشان ہو کر حشام نے نشا کو کال کی اور اسے گھر آنے کا کہا۔ نشا فوراً میران کے کمرے کے باہر پہنچی۔ میران، دروازہ کھولو پلیز۔ میران نے نشا کی آواز پہچانی۔ جب وہ اٹھا تو اسے چکر آنے لگے۔ اس نے اپنی کمپٹی دبائی اور گرتے سنبھلتے دروازہ کھولا۔ اسے دیکھ کر نشا کے دل کو کچھ ہوا۔ اس کی پہلی نظر میران کی ناک سے بہتے خون پر پڑی۔ وہ جلدی سے کمرے میں آئی اور ٹشو سے اس کا خون صاف کرنے لگی۔ میران، مجھے حشام بھائی نے سب بتا دیا ہے، تم ٹھیک ہو؟ نشا کی آواز کانپ رہی تھی۔ میران نے کرواہٹ سے اسے دیکھا۔ تمہیں ٹھیک لگ رہا ہوں میں؟ نشا کو اس پر بہت ترس آ رہا تھا۔ اس نے نرمی سے کہا، چلو کہیں باہر چلتے ہیں۔ میران نے پہلے تو انکار کیا، مگر نشا کی ضد کے آگے وہ باہر جانے کے لیے مان گیا۔ ٹریک کے کنارے میران اور نشا خاموشی سے چل رہے تھے۔ دونوں ایک ساتھ تھے، مگر ان کے درمیان ایک عجیب سی خاموشی حائل تھی۔ نشا بات شروع کرنا چاہتی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے میران کی طرف دیکھا، اس کے الفاظ لبوں تک آ کر رک گئے۔ میران اندر سے بہت ٹوٹ چکا تھا اور نشا اس کی زندگی میں آنے والی ہر تبدیلی کو محسوس کر چکی تھی۔ چلتے چلتے نشا اچانک رک گئی۔ میران نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا اور کہا، کیا ہوا؟ تم کیوں رک گئی؟ تم بات کیوں نہیں کر رہی؟ نشا نے جواب دینے کے بجائے کہا، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ میران نے اکتاہٹ سے کہا، ٹھیک ہے، میرا بھی دل نہیں چاہ رہا۔ اس کے لہجے کی بے رخی نشا کو چبھ گئی۔ میران کے چہرے پر ہلکا سا غصہ ابھرا، مگر اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، اچھا پھر واپس چلتے ہیں۔ وہ پلٹا ہی تھا کہ اسے پیچھے سے سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ وہ فوراً مڑا۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ نشا کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ وہ بولی، تم بدل گئے ہو میران، پہلے جیسے نہیں رہے، تم خود غرض ہو گئے ہو، اپنی تکلیف میں دوسروں کا سکون بھی چھین لیتے ہو۔ میران کو اس کی بات بری لگی۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ نشا نے روتے ہوئے کہا، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ آخرکار میران نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں میں خود غرض ہوں، برا ہوں، بدل گیا ہوں۔ تم ہی تو چاہتی تھی کہ میں بدل جاؤں۔ میں بدل گیا، مگر تم نہیں بدلی، کسی اور نے مجھے بدل دیا۔ نشا نے آہستگی سے کہا،
میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ تم اپنا ذہنی سکون برباد کر لو یہ الفاظ میران کے دل میں اتر گئے اور اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ڈھلک گیا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر میران نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، جو بھی ہے نشا، میں نے کبھی تمہیں اتنا اداس نہیں دیکھا۔ ہم سب کی زندگی مشکل ہے، مگر ہم اظہار کر لیتے ہیں۔ میں نے تو اپنا سارا غم تمہیں بتا دیا ہے، حالانکہ اس وقت میں تمہیں اتنا جانتا بھی نہیں تھا، مگر تم نے کبھی کچھ نہیں بتایا۔ تم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم اپنی زندگی سے تنگ آ گئے ہو۔ نشا نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں کمزوری نہیں بلکہ عجیب سی مضبوطی تھی۔ وہ آہستہ سے بولی، ہر تکلیف کو چیخ کر بتانا ضروری نہیں ہوتا میران۔ جب انسان یہ جان لے کہ اس دنیا میں ہر کوئی کسی نہ کسی آزمائش سے گزر رہا ہے تو پھر اپنی تکلیف کو شور بنا کر پیش کرنے کا دل نہیں کرتا۔ کسی سے درد بانٹنا کمزوری نہیں، لیکن اگر ہم بار بار اپنی تکلیف دہراتے رہیں تو ہم خود کو بھی مجبور سمجھنے لگتے ہیں۔ میں نے سیکھ لیا ہے کہ خاموشی میں بھی طاقت ہوتی ہے اور انسان اپنی لڑائی خود لڑنا بھی سیکھ سکتا ہے۔ نشا بیگ کندھے پر ڈال کر جانے لگی تو میران نے اسے روک لیا۔ تم مجھے کیسے دیکھنا چاہتی ہو؟ نشا نے پلٹ کر کہا، میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ میران کے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ آئی۔ ہاں، میں خوش رہوں گا۔ کچھ دور چلنے کے بعد میران کی نظر روئی کی مٹھائی پر پڑی۔ اس نے کہا، چلو روئی کی مٹھائی لیتے ہیں۔ نشا ہنس دی، آج تم کھاؤ گے؟ تمہیں تو سڑک کی چیزیں پسند نہیں، تمہیں تو مہنگے ریسٹورینٹ کا کھانا پسند ہے۔ میران نے کچھ نہیں کہا، بس 2 روئی کی مٹھائیاں خرید کر ایک نشا کو دے دی۔ یہ لو۔ نشا مسکرا کر بولی، شکریہ۔ اتنے میں سامنے سے ایک گاڑی آ کر رکی اور اس کی روشنی ان کی آنکھوں پر پڑی۔ ایک نوجوان گاڑی سے اترا۔ میران نے حیرت سے کہا، سمیر؟ وہ مسکرایا، ہاں، میں کرکٹر بن گیا ہوں، اپنا خواب پورا کر لیا۔ نشا خوشی سے بولی، واقعی؟ سمیر نے میران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، شاید میں تمہارے اسٹیٹس تک نہ پہنچا ہوں، مگر میں اپنے پیسوں پر کھڑا ہوں اور کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنے الفاظ سے کسی کا ذہنی سکون چھین لے۔ میں کامیاب ہو گیا ہوں، مگر مجھے غرور نہیں۔ میران چند لمحے خاموش رہا، پھر آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ مبارک ہو، نشا نے حیرت سے کہا، میران، تم واقعی میران ہو؟ میران نے ہلکا سا کہہ کر گایا، ہاں، یہ میں ہی ہوں۔ صبح کا وقت تھا۔ میران آج جلدی اٹھ گیا اور ڈرائننگ روم میں آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد جہاں زیب ملک بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے جیسے ہی میران کو دیکھا تو نظریں پھیر لیں، گویا وہ اسے دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے، اور حقیقت بھی یہی تھی۔ مگر میران کو اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ سکون سے کرسی پر بیٹھا تھا۔ جہاں زیب ملک نے میران سے نظریں بچاتے ہوئے سخت لہجے میں صبیحہ سے کہا، اسے کہو یہاں سے چلا جائے، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ صبیحہ نے بات کو نظر انداز کر دیا۔ جہاں زیب نے دوبارہ کہا، صبیحہ، میں کہہ رہا ہوں اسے یہاں سے جانے کو کہو۔ حشام نے حیرانی سے پوچھا، ڈیڈی، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ جہاں زیب کھڑے ہو گئے۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ نہیں کر سکتا۔ ان کی آواز بلند ہوگی۔ میران کی خاموشی ٹوٹ گئی۔ وہ پرسکون لہجے میں بولا، میں کون سا آپ سے بات کرنے آیا ہوں؟ اگر آپ ناشتہ نہیں کرنا چاہتے تو جا سکتے ہیں، میں نے منع تو نہیں کیا۔ یہ کہہ کر وہ ہنس پڑا اور گلاس میں جوس ڈال کر پینے لگا۔ جہاں زیب کچھ دیر تک تینوں کو گھورتے رہے۔ انہیں یہ دیکھ کر مزید غصہ آیا کہ کسی کو ان کی بات کا اثر نہیں ہوا۔ آخرکار وہ غصے میں وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد میران باہر گراؤنڈ میں کھڑا اپنے پاؤں زمین پر رگڑ رہا تھا۔ وہ سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، مجھے فنکار سے بات کرنی ہے، لیکن کیا اس سے بات کرنے کے لیے مجھے کینیڈا جانا پڑے گا؟ نہیں، میں وہاں نہیں جاؤں گا، مگر مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ اسی لمحے حشام پیچھے سے آیا اور اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ کیا ہوا؟ کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ میران چونک گیا۔ کچھ نہیں بھائی، بس ایک دوست کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ حشام رک گیا۔ کون سا دوست؟ میران نے نظریں چراتے ہوئے کہا، وہی جس کا ذکر میں نے کیا تھا۔ حشام نے سر ہلایا، مگر اس دن بھی اسے یقین نہیں آیا تھا اور آج بھی نہیں آیا۔ بعد میں شام نے نشا کو فون کیا۔ اس کے دل میں ایک ہی خیال تھا کہ ضرور کوئی ہے جس نے میران کو اس حال تک پہنچایا ہے۔ نشا نے فون اٹھایا تو حشام نے پوچھا، نشا، میران نے تمہیں اپنے کسی دوست کے بارے میں بتایا ہے؟ نشا نے انکار میں لب بھینچے، نہیں، اس نے کبھی کسی دوست کا ذکر نہیں کیا۔ وہ تو وہاں پر بہت اکیلا ہو گیا تھا، اس نے خود کہا ہے کہ اس نے کسی سے دوستی نہیں کی۔ حشام پریشان ہو گیا، لیکن وہ کہتا ہے کہ اس کا ایک دوست ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے، اسے سمجھاتا ہے۔ نشا کے ذہن میں فوراً ایک نام آیا، ہاں، ایک ہے، وہ فنکار۔ حشام چونک گیا، کون فنکار؟ نشا نے آہستہ آہستہ سب بتایا کہ کینیڈا میں میران ایک پراسرار شخص کا ذکر کرتا تھا جو صرف اسے نظر آتا تھا، اس سے بات کرتا تھا، اسے سمجھاتا تھا اور اچانک غائب ہو جاتا تھا۔ میران کے مطابق وہ صرف اسی کو دکھائی دیتا تھا۔ یہ سن کر حشام کا دل بیٹھ گیا، وہ اتنا اکیلا ہو گیا تھا۔ نشا نے افسوس سے کہا، ہاں۔ حشام نے شکریہ ادا کیا اور فون بند کر دیا۔ وہ تیزی سے اندر آیا اور میران کے پاس جا کر اسے زور سے گلے لگایا۔ میران حیران رہ گیا، کیا ہوا بھائی؟ حشام کی آواز بھرائی تھی، میں سب جان گیا ہوں اس فنکار کے بارے میں۔ تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ جب کوئی تمہیں سمجھنے والا نہیں تھا تو تم نے تنہائی میں ایک شخص کو دوست بنا لیا۔ پتہ نہیں وہ کون ہے، جن ہے یا کیا ہے۔ یہ الفاظ دراصل جہاں زیب کے تھے جو دروازے کے قریب کھڑے سب کچھ سن رہے تھے۔ حشام کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ بھی موجود ہے۔ میران خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، ڈرنا تو انسانوں سے چاہیے، مجھے انسانوں نے بہت ڈرایا تھا۔
اس نے میری جان بچائی تھی بھائی، ورنہ میں آج یہاں نہ ہوتا۔ اچانک جہاں زیب آگے بڑھے، مہران نے لاشعوری طور پر اپنا چہرہ ہاتھوں سے ڈھانپ لیا۔ جہاں زیب کا دل پگھل گیا۔ وہ نرم آواز میں بولے، تمہیں لگتا ہے کہ میں تم پر ہاتھ اٹھاؤں گا؟ نہیں مہران۔ مہران نے آہستہ سے ہاتھ نیچے کیے۔ جہاں زیب نے اس کا چہرہ اپنے سینے سے لگا لیا۔ شاید پہلی بار مہران کو اپنے باپ کے سینے سے سکون ملا تھا۔ جہاں زیب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کیا میں اتنا برا باپ ہوں؟ کیا میں صرف دوسروں کے لیے میرے نفسیات ہوں اور اپنی اولاد کے ذہن کو نہ پڑھ سکا؟ وہ ہچکیوں سے رونے لگے۔ مہران نے ان کے آنسو صاف کیے۔ ڈیڈی میں نے ایسا نہیں کہا۔ جہاں زیب نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا تم نے اس لیے کسی اور پر بھروسہ کیا کیونکہ تمہیں یہاں سے دھتکارا گیا۔ تم نے سوچا ہوگا کہ شاید وہی تمہارا ساتھ دے۔ مہران ان سے لپٹ گیا۔ دونوں روتے رہے۔ شام خاموش کھڑا یہ منظر دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد جہاں زیب نے مہران کے آنسو پونچھے اور دھیمی آواز میں کہا، تم ٹھیک تھے بیٹا، میں ہی پاگل تھا جو تمہارے جذبات سے مقابلہ کرتا رہا، یہ سوچتا رہا کون جیتے گا اور کون ہارے گا۔ سمیر آج ایک اور بڑے مقابلے کی تیاری میں مصروف تھا۔ اس کا خواب اب حقیقت بن چکا تھا۔ یہ عام میچ نہیں تھا، یہ ورلڈ کپ تھا، غیر ملکی سرزمین پر جہاں ہر رن تاریخ بن سکتا تھا۔ زاہدہ نے اس کے کندھے پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ اللہ تمہارا سفر آسان کرے بیٹا، سرخرو ہو کر واپس آنا۔ وجاہت مسکرا کر اسے دیکھ رہے تھے، آنکھوں میں فخر صاف جھلک رہا تھا۔ سمیر جھک کر دونوں سے لپٹ گیا۔ اس کے دل میں عجیب سا سکون اور جوش ایک ساتھ موجود تھا۔ امی، ابو، اس بار میں صرف اپنے لیے نہیں کھیل رہا، آپ لوگوں کے لیے بھی کھیل رہا ہوں۔ ایئرپورٹ جاتے ہوئے اس کے ذہن میں بچپن کے وہ دن گردش کر رہے تھے جب وہ گلی میں ٹینس بال سے کرکٹ کھیلا کرتا تھا اور لوگ ہنسا کرتے تھے۔ آج وہی لڑکا قومی ٹیم کی جرسی پہنے دنیا کے سب سے بڑے اسٹیج پر کھڑا تھا۔ ڈریسنگ روم میں داخل ہوتے ہی اس نے آنکھیں بند کیں اور دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ مجھے غرور سے بچانا اور کامیابی عطا کرنا۔ کچھ سالوں بعد مہران کا نام تالیوں کی گونج میں پکارا گیا۔ وہ پرسکون قدموں سے اسٹیج کی طرف بڑھا اور اپنی ڈگری وصول کی۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ جہاں زیب ملک نے فخر بھرے انداز میں اپنے بیٹے کو دیکھا تو ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ سبیحہ کی آنکھوں میں بھی خوشی چمک رہی تھی اور ہاشم مسکراتا ہوا تالیاں بجا رہا تھا۔ نشا بھی وہیں موجود تھی، خوشی سے تالیاں بجاتی ہوئی۔ ڈگری لینے کے بعد مہران مائک کے سامنے کھڑا ہوا۔ چند لمحے اس نے مجمع کو دیکھا، پھر بولنا شروع کیا۔ ہم وہ جنریشن ہے جنہیں سمجھے بغیر ان پر فیصلے تھما دیے جاتے ہیں۔ ہمیں نمبروں کی دوڑ میں مت دھکیلیے، ہمیں ایک دوسرے سے موازنہ مت کروائیے، ہمیں صرف آداب اور خاموشی مت سکھائیے، بلکہ یہ سکھائیے کہ اس بدلتی ہوئی دنیا میں اپنا مقام کیسے بنانا ہے۔ ہمیں ہر جگہ چپ رہنا مت سکھائیے، یہ مت کہیے کہ خاموشی ہی سب سے بہتر ہے۔ ہمیں یہ سکھائیے کہ اگر حق کے لیے آواز اٹھانا ضروری ہو تو خوف نہ کھائیں۔ ہمیں سننا بھی سکھائیے اور بولنا بھی۔ ہمیں گرنے کا حق دیجیے تاکہ ہم سنبھلنا سیکھ لیں۔ ہمیں اپنی سوچ بتانے دیجیے کیونکہ یہی سوچ کل کی دنیا بنائے گی۔ حال ایک بار پھر تالیوں سے گونج اٹھا۔ ہمیں اپنی سوچ بنانے دیجیے کیونکہ یہی سوچ کل کی دنیا بنائے گی۔ حال ایک بار پھر تالیوں سے گونج اٹھا۔ مہران اسٹیج سے نیچے اترا تو سامنے سبیحہ، ہاشم اور جہاں زیب کھڑے تھے۔ جہاں زیب نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ شاباش بیٹا، مجھے تم پر فخر ہے۔ ان کے چہرے پر آج پہلی بار مکمل اطمینان تھا۔ نشا بھی قریب آ گئی، اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ تھی۔ مہران نے اسے دیکھ کر کہا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہے نشا، تم نے مجھے اس قابل بنایا۔ نشا نے سر ہلایا۔ نہیں مہران، تم نے اپنی سوچ بدلی ہے، میں نے صرف تمہارا ساتھ دیا ہے۔ ویسے بھی بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ پہلے انسان ٹوٹتا ہے، پھر بکھرتا ہے اور جب اس کے پاس صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے تب وہ بدلتا ہے۔ نشا کے الفاظ مہران کے دل میں اتر گئے۔ اس نے گہری سانس لی۔ آج اسے محسوس ہوا کہ اصل کامیابی ڈگری نہیں بلکہ خود کو سمجھ لینا ہے۔ ایک راز جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، فنکار کوئی حقیقی شخص نہیں تھا بلکہ صرف مہران کا ایک ذہنی خیال تھا۔ اس کی کہانی کا نہ کوئی ولن ہے، اس کہانی کا نہ کوئی ولن ہے نہ ہیرو۔ ہر انسان اپنی زندگی کا خود حکمران ہوتا ہے۔ اسے اپنی زندگی ہر طرح سے جینے کا حق حاصل ہے مگر اسے ختم کرنے کا نہیں۔ اس ناول میں نے نہ کسی کو کمزور دکھایا ہے اور نہ ہی یہ ناول کسی کو غلط ثابت کرنے کے لیے لکھا گیا ہے۔ یہ صرف ایک کہانی ہے اور میں جانتی ہوں کہ کہانیاں انقلاب نہیں لاتی مگر شاید وہ روح کو تھوڑا سا جھنجھوڑ ضرور دیتی ہیں۔ ایک بہت ضروری بات، کسی بھی لکھاری کا ناول نقل کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچیں کہ یہ ناول اس کے جذبات اور احساسات کا حصہ ہوتا ہے۔ وہ اسے آپ تک پہنچا کر اپنی سوچ سے آگاہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے برائے کرم ایسا نہ کریں۔ ختم شد۔ تو ویورز، یہ تھا ہمارا آج کا ناول جس کے لاسٹ پہ رائٹر نے ایک چھوٹا سا نوٹ بھی دیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ آج ارتکاز جو ناول ہے وہ اختتام پہ پہنچ گیا ہے اپنا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کو پسند کیا ہوگا، انجوائے کیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔